یقیناً دنیا کا ظاہر بڑا میٹھا اور سرسبز ہے۔ خدا تمہیں تم سے پہلے گزر جانے والوں کا جانشین بنا کر تمہارے عمل کو دیکھنا چاہتا ہے، تمہارے پہنے ہوئے لباس کی طرح۔ تم میں سے کسی کے دل میں ایمان بھی پھٹا پرانا ہو سکتا ہے، بس تم خدا سے دعا کرو کہ وہ تمہارے دلوں میں ایمان کو پھر سے نیا کر دے۔ ایمان کا اعلیٰ ترین صرف ایک درجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان اپنے اندر کی انتہائی حد تک اصلاح کر لے۔ جب تم کسی بندے کو دیکھو کہ وہ اپنے عیب کو بھول کر دوسروں کے عیب ڈھونڈنے میں لگا ہوا ہے، تو سمجھ لو کہ وہ ایک بڑی مصیبت میں گرفتار ہو چکا ہے۔ دل کی سختی کی کچھ نشانیاں ہیں۔ آنکھ کا خوش ہونا یعنی اللہ کی یاد میں نہ رونا، طلب دنیا کی طلب کی انتہائی لالچ، اور گناہ پر اصرار۔ گناہوں پر خوش ہونا گناہوں کے کرنے سے زیادہ بدتر ہے، کیونکہ زیادہ تر گناہ شہوت کے غلبے کی وجہ سے ہوتے ہیں، لیکن پرمسرت اور انہیں معمولی سمجھنا دین کو ہلکا سمجھنے کی وجہ ہے۔ اگر اللہ پر جیسا چاہیے ویسا توکل کرو تو وہ تم کو ایسے رزق دے جیسے پرندوں کو دیتا ہے، کہ وہ صبح کو بھوکے جاتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں۔ جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو، پھر اس خواہش کو روک کر دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دے، تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے۔ جب کسی قوم کے دسترخوان پر کوئی یتیم بیٹھتا ہے تو شیطان ان کے دسترخوان کے قریب نہیں آتا جب تک دو چراغ روشن نہ ہوں۔ ایک چراغ کے نیچے اندھیرا رہے گا، اس لیے مل جل کر کام کریں۔ اپنی روح کے کھیت میں صبر کی فصل کاشت کیجیے، ہو سکتا ہے اس کا بیج کڑوا ہو لیکن اس کا پھل میٹھا ہوگا۔ جس نے اللہ تعالیٰ کی یاد کو اپنے دل میں بسا لیا، اس نے سکون اور آرام پا لیا۔ دعا نہ مانگنے والے ہاتھ ان ریگستانوں کی طرح ہیں جن پر پانی کی بوند برسائے بغیر بادل تیزی سے گزر جاتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کے ہو جاتے ہیں انہیں رب سے وابستہ ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے۔ آپ اللہ والا اسی دن بن جاتے ہیں جس دن آپ کے ہر دوسرے، تیسرے، چوتھے اور پانچویں خیال میں اللہ شامل ہو جاتا ہے۔ اکثر چھوٹی چھوٹی نیکیاں بڑے حج پر بھی بھاری پڑ سکتی ہیں۔ وہ زبان کتنی پاکیزہ ہے جو اللہ کے ذکر میں مصروف رہتی ہے، وہ دل کتنا پر نور ہے جو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار رہتا ہے۔ غیر معمولی انسان بننے کے لیے اپنے معمول میں معمولی تبدیلیوں سے شروعات کیجیے۔ کچھ ضرورتیں بھی عزت نفس رکھتی ہیں، ان کے لیے بار بار ہاتھ نہیں پھیلائے جاتے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر اس چیز سے نوازے جس میں خیر و برکت، عزت اور سکون اور راحت ہو۔ حاسد کا گناہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے فیصلوں پر راضی نہیں ہوتا۔ جو شخص برداشت کرنے کا فن جانتا ہے، وہ شخص زندگی کی کوئی جنگ نہیں ہار سکتا۔
سب کچھ کھونے کے بعد اگر حوصلہ باقی ہے تو آپ نے کچھ نہیں کھویا۔ لوگوں کے اندر کی خوبیوں کو اجاگر کریں، خامیاں تو پوری دنیا دیکھتی ہے۔ منزل پانے کا یقین نہ ہو تو وہ سامنے ہو کر بھی نظر نہیں آتی۔ اپنے نفس کو قسم کھانے کا عادی نہ بناؤ، بے شک زیادہ قسم کھانے والا گناہ سے محفوظ نہیں ہے۔ اپنے وقار کو محفوظ رکھو، پھر چاہے تمہیں اپنے کمرے کی دیواروں سے دوستی کرنا پڑے۔ گناہ نہ کرنا بعد میں توبہ کرنے سے آسان ہے۔ اگر نہ جاننے والا جاہل خاموش رہے تو جھگڑے ختم ہو جائیں۔ انسان کا حد سے زیادہ بڑھا ہوا جوش اور جذبہ اس کی ہلاکت کا سبب بنتا ہے۔ شرافت باپ دادا کی بوسیدہ ہڈیوں پر فخر کرنے سے نہیں بلکہ اپنی بلند ہمتی سے حاصل ہوتی ہے۔ 5 صفات 5 لوگوں میں بہت بری ہیں: علماء میں بدکاری، حکیموں میں لالچ، دولت مندوں میں کنجوسی، عورتوں میں بے شرمی اور بوڑھے لوگوں میں زنا کی عادت۔ اختلاف عقیدے کی برداشت کا نام ہے۔ کمزور عقیدہ چھوٹے برتن کی طرح جلد گرم ہو جاتا ہے۔ بہترین بلاغت ایسے مقام پر خاموشی اختیار کرنا ہے جہاں بات کرنا مناسب نہ ہو۔ نصیحتوں سے فائدہ اٹھا کر اپنی خوش نصیبی کے راستے کو ہموار کرو۔ غور و فکر کر کے قدم اٹھانے والا صحیح راستہ دیکھ لیتا ہے۔ بے شک دنیا ایسی امید ہے جس سے مطمئن نہیں رہا جا سکتا۔ وہ شخص کیسے ضائع ہو سکتا ہے کہ جس کا ضامن اللہ ہے۔ جس قدر خدا کے احسانات کو یاد کرو گے اس قدر خدا سے محبت ہوگی۔ ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا۔ اس نے کہا، قریب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، قیامت۔ اس نے کہا، اور قریب تر؟ آپ نے فرمایا، موت۔ اس نے کہا، عجیب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، دنیا۔ اس نے کہا، عجیب تر؟ فرمایا، طلب دنیا۔ پھر اس نے کہا، واجب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، توبہ۔ اس نے کہا، اور واجب تر؟ آپ نے فرمایا، گناہ کے فوراً بعد توبہ۔ اس نے کہا، مشکل کیا ہے؟ فرمایا، قبر میں اترنا۔ اس نے کہا، اور مشکل تر؟ آپ نے فرمایا، اعمال کے بغیر قبر میں اترنا۔ بھلی بات کہا کرو، سیدھی اور سچی بات کہا کرو، بہترین بات کیا کرو، نرمی سے بات کرو، انصاف پر مبنی بات کہو اور جھوٹی بات سے بچو۔ حقیقت یہ ہے کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اور اپنی خواہشات پر قابو پا لیتا ہے تو بے شک اللہ تعالی ایسے نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ جو شخص بندوں کے حقوق ادا کرتا ہے وہ اللہ تعالی کے حقوق بھی ادا کرے گا۔ اپنے دل پہ حکومت کرنا سیکھو، دل کو اپنے اوپر حکومت کرنے مت دو، کیونکہ دل تمہارے جسم کا حصہ ہے، تم دل کا حصہ نہیں ہو۔ عقل انسان کا ایسا دوست ہے جسے لوگ چھوڑ دیا کرتے ہیں، اور خواہشات ایسی دشمن ہیں جن کی بات مانی جاتی ہے۔ جو بھی ہے آج ہے،
اور آج کا بہترین استعمال ہونا چاہیے۔ کل تو ایک موقع ہے، اور موقع تو ملتے بھی ہیں اور نہیں بھی ملتے۔ وقت گزرتا جا رہا ہے، چیزیں سوچ سمجھ کر صبر سے کرنی چاہیے، لیکن دیر سے نہیں۔ زندگی میں جو جذبہ آپ کو برباد کرنے لگے، اس جذبے سے دور ہو جائیں۔ سر اٹھانے کے لیے صاف ستھرے اعمال نامے چاہیے ہوتے ہیں۔ جو ہے اس کی قدر کیجیے، پھر جو نہیں ہے وہ نہ آپ کو ڈرائے گا نہ غمزدہ کرے گا۔ جو آزمائش اور تکلیف اللہ دے اس پر صبر کر، اور خود کسی کو کوئی تکلیف نہ دے۔ اللہ یہ پسند نہیں کرتا۔ اور یاد رکھو، ہر گناہ کے پیچھے شیطان نہیں ہوتا۔ غلطی کرنے والے کو ذلیل اور شرمندہ نہ کرو، بلکہ اچھے انداز میں اصلاح کرو کہ بیجا سختی کرنے، جھاڑنے، ڈانٹنے، روب جمانے یا طنز کرنے سے اصلاح کے موقع کم ہو جاتے ہیں۔ فضول باتوں سے بچو، کہ فضول باتیں اللہ کو ناپسند ہیں، اور اس سے جھوٹ، غیبت، چغلی وغیرہ بڑے گناہوں کا دروازہ کھلتا ہے۔ ایک اچھے انسان کی زندگی کا بہترین حصہ اس کے محبت اور رحم دلی سے کیے گئے گمنام اعمال ہیں۔ سوئے ہوئے کو فکر بیدار کرتی ہیں، فکر پیدا کرو، بیدار ہو جاؤ گے۔ اور غم کی بات یہ ہے کہ ہم غلط کام کو غلط سمجھتے ہیں، لیکن پھر بھی نہیں چھوڑتے۔ شریعت کا نام سر جھکانا ہے، اور طریقت کا نام دل لگانا۔ اگر اصول پہ ہو تو ڈٹ جاؤ، اور اگر انا پر ہو تو پیچھے ہٹ جاؤ۔ خود کو اعتکاف بٹھا خود کے اندر، تیرے وجود سے بڑھ کر کوئی اور مسجد نہیں۔ دنیا دھوکہ دیتی ہے، نقصان پہنچاتی ہے، اور پھر گزر جاتی ہے۔ انسان اپنی توہین معاف تو کر سکتا ہے، لیکن کبھی بھول نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ گھڑی گھڑی مزاج بدلنے والے شخص سے نفرت کرتا ہے۔ جو چھوٹی مصیبت کو بڑا سمجھے گا، وہ اس سے بھی بڑی مصیبتوں میں گھر جائے گا۔ بہت مشکل ہے مولا گزر بسر، تو سفید پوش گھرانوں کی غیب سے مدد فرما۔ دعا ہماری امید ہے جو ہمیں سہارا دیتی ہیں کہ ایک دن اللہ ہماری ساری دعائیں قبول کر لے گا۔ انسان کی فطرت بھی عجیب ہے، وہ تنقید جیسی سچائی پر ناراض ہوتا ہے، اور خوشامد جیسے دھوکے پر خوش ہوتا ہے۔ کچھ آنسو باہر نہیں نکلتے، صرف روح پر گرتے ہیں، اور اللہ کے سوا کسی کو دکھائی نہیں دیتے۔ خود غرضی ایسی گندی چیز ہے کہ انسان کی آنکھ کو گندا کر دیتی ہے۔ آپ کی خود پسندی ہمیشہ آپ کے راستے میں آئے گی، تم لڑکھڑاؤ گے اور اس راستے سے ٹھوکر کھاؤ گے۔ اسی کے لیے شاگردگی ہے، اس سے آپ کھڑے ہونا سیکھیں گے، گریں گے نہیں۔ جو بغیر رہنما کے سفر کرتا ہے، اسے 2 دن کے سفر میں 200 سال لگ جاتے ہیں۔ راہ بڑی سیدھی ہے، موڑ تو سارے من کے ہیں۔ تیرے چٹے کپڑے کس کام کے جب اندر لگا ہو جالا۔ خدا کے ساتھ تھوڑی چیز بھی بہت ہے۔
دوستی کی شیرینی کو ایک دفعہ کی رنجش کی یاد ہمیشہ زہر آلود کرتی رہتی ہے۔ محبت کرنے والے آخر کار کہیں اور نہیں ملتے، وہ ہمیشہ ایک دوسرے میں ہوتے ہیں۔ محبت اختیار کرو کہ محبت کی چاشنی سے کڑوی چیزیں بھی میٹھی ہو جایا کرتی ہیں۔ پیار سے کسی کے دل میں خوشی پیدا کرنا 1000 مرتبہ کسی دعا کو دہرانے سے بہتر ہے۔ محبت کی سب سے معتبر نشانی یہ ہے کہ عاشق اپنے راز محبوب پر ظاہر کرنے لگے۔ راز مزید رازوں کا پردہ ہوتے ہیں۔ ایک اچھا انسان کسی کی شکایت نہیں کرتا، وہ دوسروں میں کمی تلاش نہیں کرتا۔ ایک یہ خوف کہ دل کے زخم نہ دیکھے کوئی، ایک یہ حسرت کہ کاش کوئی دیکھنے والا ہو۔ کردار کیا رہا ہے کبھی یہ بھی سوچتے، سجدے کیے تو ان کو عبادت سمجھ لیا۔ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ صدیوں سے زمانے کا یہ انداز رہا ہے، سایہ بھی جدا ہو گیا جب وقت پڑا ہے۔ کسی کو بے سبب شہرت نہیں ملتی، انہی کے نام ہیں دنیا میں جن کے کام اچھے ہیں۔ دراصل خلوص کا مطلب ایک دوسرے کو سمجھنا ہے۔ جب تک کسی کے ساتھ رہو اس کے ہی رہو، نہ بس میں زندگی اس کے، نہ قابو موت پر اس کا، مگر انسان پھر بھی کب خدا ہونے سے ڈرتا ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا، اور اللہ ہی کے لیے بہت زیادہ تعریف، اور صبح و شام اللہ ہی کے لیے پاکیزگی ہے۔ دریا ہو یا پہاڑ ہو ٹکرانا چاہیے، جب تک نہ سانس ٹوٹے جیے جانا چاہیے۔ نیک کام میں جلدی کرو، اس سے پہلے کہ تم مشغول ہو جاؤ۔ نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا اور درگزر کرنا اس صدقے سے کہیں بہتر ہے جس کے بعد دل دکھا دیا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلی سرکشی کر رہا ہے۔ زمین میں فساد پھیلاتے مت پھرو، اور ان لوگوں کے پیچھے ہرگز نہ چلنا جو حقیقت سے واقف نہیں۔ پھر سے کھلنے کی کوشش کرو، دنیا کو ثابت کر دو کہ مرجھانا صرف ایک خرافات ہی ہے۔ جو چیز نفرت کی وجہ بنے اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ شک کے مقامات کو پہچانو تاکہ تم اس کے ذریعے یقین کے مقامات کو پہچان سکو۔ تنہائی آس پاس لوگوں کی غیر موجودگی کا نام نہیں، بلکہ ہمارے آس پاس موجود انسانوں میں ہماری غیر دلچسپی ہمیں تنہا کرتی ہے۔ محبت کے سفر میں سوال یہ نہیں ہوتا کہ چھاؤں میں کون ساتھ بیٹھے گا، سوال تو یہ ہے کہ کڑی دھوپ میں کون آئے گا جو سائے کی تلاش میں آپ کا سایہ بن کر آپ کے ساتھ رہے۔ اگر آپ کا مقصد بہت کچھ حاصل کرنا ہے تو ساتھ ہی کچھ دینے کی نیت بھی کر لیں۔ یہ بازار کا نہیں بلکہ قدرت کا اصول ہے۔ پچھلی بات کا حوالہ دینے والا موجودہ حکم کا انکار کرنے والا ہوتا ہے۔ جو انسان معاف نہ کرتا ہو، درگزر نہ کرتا ہو، اسے انتظار ہلاک کر دیتا ہے۔ ناپسند زندگی کو خوشی سے قبول کرنا بھی اللہ کی بڑی مہربانی ہوتی ہے۔
تو چاہتا ہے تیری ہر بات پہ وہ کن کہہ دے، اس کے کس کس بلاوے پر تو نے لبیک کہا۔ مصلی تن کا بنا کر نماز وصل پڑھو، یہ وہ مسجد ہے یہاں مؤذن نہیں، امام نہیں۔ لمحہ موجود میں رہنے کا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان خیالی باتوں سے نکل کر حقیقت میں زندہ رہنے لگتا ہے۔ منزل تیری تلاش میں گھومے گی در بدر، خلق خدا کی راہ سے روڑے ہٹا کے دیکھ۔ زندگی کی مصیبتیں زندگی کے ساتھ ہیں اور ساتھ ہی ختم ہوں گی، بس کام کرنے والوں کو ان پر ماتم کرنے کی جگہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان ہمیشہ رہنے والے ساتھیوں کو گوارا بنا لیں۔ اگر تمہیں اپنے رب سے محبت ہو جائے تو وہ تمہیں اپنی رحمت سے حیران کر دے گا۔ انسان کا سب سے قیمتی اثاثہ اس کی آس اور امید ہے۔ سنورنا ہی ہے تو کسی کی نظروں میں سنوریے، آئینے سے خود کا مزاج نہیں پوچھا کرتے۔ بے رخی ایسی بھی کیا کہ رابطے ہی ختم ہوں، رنجشیں اپنی جگہ، شرط وفا تو یاد کرو۔ امید اور حقیقت کے درمیان توازن رکھنے والا شخص کبھی غمگین نہیں ہوتا۔ وہ لوگ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں جو زوال کی طرف جائیں یا کمال کی طرف صرف شکر کے راستے پر ہی سفر کرتے ہیں۔ تتلیوں کی خواہش تو تتلیوں سے نازک ہے، اس طرح کی خواہشوں کا رنگ و روپ ڈھلنے میں دیر ہی کتنی لگتی ہے۔ تتلیوں کے دل آویز نرم نرم پنکھوں سے دلکشی اترنے میں دیر ہی کتنی لگتی ہے۔ جس نے بھی کوئی نعمت پائی ہمیشہ سخاوت سے پائی، بیش قیمت ہو کر مفت ہو جانا درویشی ہے۔ جو کیل ابھری ہوئی ہوتی ہے ہتھوڑا اس کا مقدر ہوتا ہے۔ مایوسی ایک دلدل ہے، آپ اس میں پہلا قدم رکھتے ہیں، دوسرا قدم آپ کو نہیں رکھنا پڑتا، کیونکہ دلدل کو ہمیشہ پہلے قدم کا ہی انتظار ہوتا ہے۔ ہر مثبت خیال اس خاموش دعا کی مانند ہوتا ہے جو زندگی بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ انسان کے اندر دو کمزوریاں بہت عام ہیں، بھلانے والی چیزوں کو یاد رکھنا اور یاد رکھنے والی چیزوں کو بھول جانا۔ نفس کی خواہش کے خلاف چلنے سے اس کا درد، علاج اور اس کی تکلیف آرام میں بدل جاتی ہے۔ تم پڑھنے سے سیکھ سکتے ہو، لیکن سمجھنے کے لیے تمہیں محبت اور صحبت کی ضرورت ہے۔ زبان کی نرمی ایک دن سخت دلوں کو بھی آپ کے ساتھ نرم کر دیتی ہے۔ عالم بنو یا طالب علم بنو، یا علماء کو سننے والے بنو، یا علم اور علماء سے محبت رکھنے والے بنو، اور اس کے علاوہ کچھ اور نہ بننا، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ دراصل کامیابی کے لیے مستقل مزاجی سے خوار ہونا پڑتا ہے۔ اللہ کی آواز سننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جو شخص اللہ کی آواز کے ساتھ اپنا دل ملا لیتا ہے، اسے کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں رہتی۔ ہم بھی کیا لوگ ہیں، کعبے کا رخ تلاش کرتے ہیں مگر دل کی سمت درست نہیں کرتے۔ اللہ تعالی گناہ گاروں کو گناہ کرتا دیکھ کر قدرت ہونے کے باوجود بھی ان کی پردہ پوشی فرماتا ہے۔ لوگوں کی حالت عجیب ہے،
بدکاری کو، بے حیائی کو اعلیٰ نسب سمجھتے ہیں اور پاک دامنی کو حیرانگی سے دیکھتے ہیں، گویا دین اسلام کے لباس کو الٹا کر کے پہن لیا ہے۔ امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کوئی ہم کو اللہ کے نام سے دھوکہ دے گا تو ہم اس کا دھوکہ کھا لیں گے۔ انسان کی بدعملی اس کی تکلیف کی وجہ ہے اور بدعملی کا وہ خود ذمہ دار ہے، مقدر اس کا ذمہ دار نہیں۔ خبردار ایسا نہ کہ کل شروع کروں گا، آج کا کام کل پر نہ ڈال۔ اس معاملے میں صرف باتوں سے کام نہیں چلے گا، سخاوت اور خیرات کو اپنا۔ بدن کی سخاوت یہ ہے کہ جسمانی لذتوں اور شہوتوں سے پرہیز کیا جائے اور اس کو عبادت میں مصروف کیا جائے۔ عشق کا مطلب معشوق کے سوا ہر چیز سے ہاتھ اٹھا لینا ہے۔ عشق ایسا شعلہ ہے جو بھڑک اٹھتا ہے تو عشق حقیقی کے سوا تمام چیزوں کو جلا دیتا ہے۔ حقیقی سکون صرف اس وقت ملتا ہے جب آپ تنہائی میں خدا سے لو لگاتے ہیں۔ حکمت اور حکومت چنے ہوئے بندوں کو بندوں کی بھلائی کے لیے عنایت ہوا کرتی ہے، ہر کسی کو نہیں۔ نقص مت نکال، رد مت کر، ہر چیز کمال حکمت سے بنائی گئی ہے، کوئی بھی چیز فضول نہیں۔ ساری رات سو کر گزار دی، اگر تو جاگنے کی لذت سے آشنا ہوتا تو کبھی سونے کے لیے بستر نہ بچھاتا۔ انسان اللہ کا اور اللہ انسان کا وہ راز ہے جو کسی پر بھی نہیں کھلا۔ جو انسان میں ہے وہی سارے جہان میں ہے، یعنی جو بھی چیز سارے جہان میں ہے وہی ایک انسان میں ہے۔ اللہ نے جب اسے پیدا کیا اس میں اپنی روح پھونکی، فرشتوں کو حکم دیا کہ اسے سجدہ کرو۔ سجدے کا حکم سنتے ہی جبرائیل، میکائیل اور عزرائیل سجدے میں گر پڑے۔ ابلیس کھڑا رہا، کہنے لگا سجدہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس انکار کی بدولت ابلیس مردود ہوا۔ شیطان آدم کا منکر ہے، اللہ کا نہیں۔ عقل مند بنا کرو، ہر چیز کا دار و مدار نیت ہی پر موقوف ہے۔ نیت پاک ہے تو معاملہ صاف ہے۔ کس نیت سے آئے ہو؟ یہ کہو کہ ہم صرف اور صرف اللہ ہی کے ذکر کے لیے آئے ہیں، ماں سوا سے کوئی غرض اور امید نہیں۔ آنے والوں ذکر الہی کے لیے آیا کرو۔ ہر بندہ ذکر الہی کی مجلس کی رونق ہوتا ہے۔ صبر ایک وہ لذت ہے جس کا مزہ سدا باقی رہتا ہے۔ جسم میں روح اور روح میں راز پوشیدہ ہے۔ گناہگار کو اپنے گناہوں پر ندامت اور متقی کو اپنے تقوی پر فخر ہو تو ایسا گناہگار اس متقی سے آگے نکل گیا۔ برے کو ہر بات بری معلوم ہوتی ہے، زمانہ برا نہیں، برے کو ہی برا معلوم ہوتا ہے۔ نفس کی مخالفت میں جو مقام ملامت کو حاصل ہے کسی اور کو نہیں۔ نفس کی سب سے مرغوب یعنی پسندیدہ چیز شہرت ہے۔ فضول وہ ہے جس کے چھوڑ دینے سے نظام پر کوئی اثر نہ پڑے، اور مقبول وہ ہے جو مردود نہ ہو، اور مردود وہ ہے جو رحمت سے محروم ہو۔ حسن جب تک معصوم رہتا ہے برقرار رہتا ہے، نہ بے نور ہوتا ہے نہ بے قدر۔ دل آئینہ ہے ذرا سی ضرب سے
چور چور ہو جاتا ہے۔ یہ مقام جلد بازوں کا نہیں، جان بازوں کا ہے، جو یہاں آتے ہیں پھر لوٹ کر کبھی واپس نہیں جاتے۔ آپ اکثر یہ سنا کرتے ہیں کہ نماز قائم کرنے کا حکم ہے۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز تک آپ کوئی برائی اور بے حیائی کا کام نہ کریں، تو پھر آپ کی نماز قائم ہو گئی۔ کسی سے داد اور تعریف کی خواہش مت رکھ، نہ ہی کسی منصب کی کوئی طلب رکھ۔ جس کی کوئی طلب نہیں، اس کی طلب اللہ ہے۔ جو جس چیز سے بے نیاز ہوا، وہی چیز اس کی نیاز مند ہوئی۔ جو ہر چیز سے بے نیاز ہوا، ہر چیز اس کی نیاز مند ہوئی۔ جو ناحق کسی سے بیزار ہوتا ہے، پھر وہی اس کے لیے بے قرار ہوتا ہے۔ اللہ کی کوئی مخلوق کسی مخلوق پر کسی بھی قسم کا تصرف نہیں رکھتی۔ نہ کوئی کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، مگر اللہ کے حکم سے۔ جب تک حکم نہیں ملتا کسی کو بھی اور کسی بھی معاملے پر کوئی قدرت نہیں ہوتی۔ روزی جب تک پاک رہی، اقوال اور افعال پاک رہے، خیالات پاک رہے، برکت رہی، شان و شوکت رہی، آدمیت کا احترام رہا، اکرام رہا۔ اے بندے، تو ایسا بن کہ تیری نظروں میں سونا اور مٹی ایک برابر ہو۔ جس نے خبر پائی گم ہوا، اور اس کی خبر کسی نے نہ پائی۔ نہ لکھ نہ کہہ، کر کے دکھلا، یہی وقت کی پکار ہے۔ ہر باخبر ہر زمانے میں ہر منظر سے بے خبر رہا، حالانکہ ہر زمانے میں ہر بے خبر کو باخبر اور باخبر کو بے خبر کہا گیا۔ بدصورتی حسن کا ایک جز ہے۔ حسین و قبیح دونوں ایک ہی خالق کی مخلوق ہیں۔ حسین پر فدا ہے تو قبیح پر بھی ہو۔ قباحت سے کراہت، خالق سے کراہت ہے۔ جہاں اللہ موجود ہے، وہاں اللہ کی ساری خدائی موجود ہے۔ کوئی بھی تفریح کسی کوشش کرنے والے کو کبھی خوش نہیں کر سکتی مگر فتح۔ ہم عہدے دار ہیں، اگر صرف مسلمان ہوتے، اتحاد کی اہمیت سے واقف ہوتے اور متحد ہوتے، اور اگر متحد ہوتے تو کیا بتائیں کہ کیا ہوتے۔ اتحاد اسلام کی جان ہے۔ اتحاد کا حامی اسلام کا حامی ہے، اور اسلام کا حامی صحیح مسلمان ہے۔ برسوں گزرنے پر بھی تو اپنی جہالت پر کبھی نہ رویا، اور نہ ہی اس کھوئی ہوئی نعمت کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کی۔ دین میں جہاں عالم کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، اس سے مراد وہ عالم ہے جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے۔ دو صفات یعنی دانائی اور بزرگی لازم اور ملزوم ہے۔ ہر قوم کی اصلاح اور کامیابی انہی دو صفات پر مبنی ہے، اور دانائی بزرگی کا اہم ترین جز ہے۔ شریعت فطرت ہے، فطرت کے خلاف مت چل۔ سنو، جو بھی اپنے آپ کو خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکا دے، بے شک اسے اس کا رب پورا بدلہ دے گا۔ اس پر نہ تو کوئی خوف ہوگا، نہ غم اور اداسی۔ جس علم پر سکھانے والے کو عبور حاصل نہ ہو، سیکھنے والے کو کیا حاصل ہو سکتا ہے؟
نکتہ چین کی ساری عمر نکتہ چینی میں کٹ جاتی ہے۔ جب کسی کام کا نہیں رہتا، اس کے پاس چلا جاتا ہے جو خود کسی کام کا نہ ہو۔ جو جس پہ فدا ہوگا اسی کی اتباع کرے گا۔ بغیر عشق کبھی کوئی کسی کی فرما برداری ہر بات میں نہیں کر سکتا۔ ہر چیز جو اپنے مرکز سے دور رہتی ہے بے-تاب رہتی ہے۔ ہر حال میں نیک ہو یا بد راحت تلاش کر۔ ہر آدمی ہر وقت ہر بات سیکھ سکتا ہے، سکھانے والا چاہیے۔ صبر اللہ کی بہترین نعمت ہے، جو اس سے محروم رہا بے شک بھلائیوں سے محروم رہا۔ برزخ کا حال مرنے والے ہی پر وارد ہوتا ہے، زندہ اس کی تاب نہیں لا سکتا۔ دنیا میں ایک مسافر کی طرح رہو، اور مسافر کا کوئی وطن نہیں ہوتا، نہ ہی اس کا کوئی دوست ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی دشمن۔ اللہ تجھے کسی بھی معاملے میں کسی غیر کا محتاج نہ کرے اور کفایت کے درجے تک روزی عنایت فرمائے۔ بے شک رزق کا بہت زیادہ ہونا اور بہت کم ہونا دونوں برائی ہی کی طرف لے جایا کرتے ہیں، اور اگر رزق میں کمی ہے تو کمی رزق میں نہیں شکر میں ہوئی ہے۔ اللہ تعالی جب کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کی نصیحت عبرتوں کے ذریعے کرتا ہے۔ ہوشیار رہو، ہوشیار کہ پروردگار نے گناہوں کی اس قدر پردہ پوشی کی ہے کہ انسان کو یہ دھوکہ ہو گیا ہے کہ شاید وہ معاف کر دیا گیا ہے۔ اپنے سے پہلے والوں سے تم عبرت حاصل کرو، اس سے پہلے کہ بعد والے تم سے عبرت حاصل کریں۔ جن مکانوں میں پہلے دوسرے لوگ آباد تھے اب تم وہاں رہتے ہو، اس سے عبرت حاصل کرو۔ اللہ تعالی نے شیطان کے ساتھ جو کچھ کیا اس سے عبرت حاصل کرو کہ اس کی طویل عبادتوں اور بھرپور کوششوں پر اس کے ایک گھڑی کے گھمنڈ نے پانی پھیر دیا، حالانکہ اس نے کئی ہزار سال تک اللہ کی عبادت کی تھی۔ اچھی بات جو بھی کہیں لے لو، خواہ وہ شخص خود اس بات پر عمل نہ بھی کرتا ہو۔ بلندی کو اللہ نے انکساری اور عاجزی میں چھپا دیا ہے، اور لوگ اسے تکبر میں تلاش کرتے ہیں۔ عقل کا بہترین دوست ادب ہے، اگر ادب ہو تو عقل سنور جاتی ہے۔ خدا سے امید رکھو، ایسی امید جو تمہارے اندر گناہ کی جرت پیدا نہ کرے، اور خدا سے ڈرو، ایسا ڈر جو تمہیں اس کی رحمت سے مایوس نہ ہونے دے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے تعجب ہے اس پر کہ جو اللہ کی پیدا کی ہوئی کائنات کو دیکھتا ہے اور پھر اس کے وجود میں شک کرتا ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عبادت میں حلاوت اور مٹھاس کو طلب کیا تو اس کو گناہوں کے چھوڑ دینے میں پایا۔ نفسانی خواہش بھی ایک معبود ہے جس کی لوگ پرستش کرتے ہیں۔ دو چیزوں نے انسان کو ہلاک کر ڈالا، غربت کا خوف اور شہرت کی طلب۔ اپنی عمر کو ایسے کاموں میں ضائع کرنے سے بچاؤ
جو باقی رہنے والی نہیں، کیونکہ گزرا وقت پھر ہاتھ نہیں آتا۔ اصل فقیری اور مالداری کا فیصلہ تو قیامت میں اللہ کے سامنے پیش ہونے کے بعد ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ کس شخص کا ساتھ اپنایا جائے؟ آپ نے فرمایا، جس کا دیدار تمہیں خدا کی یاد دلائے اور اس کی باتوں سے تمہارے علم میں اضافہ ہو، اور اس کا کردار تمہیں آخرت کی یاد دلائے۔ اپنے دین کی سلامتی کے ساتھ دنیا کی مختصر نعمتوں پر اکتفا کرو، جس طرح دنیا والے دنیا کی خاطر برائے نام دین پر راضی رہتے ہیں۔ دنیا دین کی بیماری ہے اور عالم دین کا طبیب ہے، لہذا جب دیکھو کہ طبیب یعنی عالم خود بیماری کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے تو اس سے بچو اور سمجھ لو کہ وہ دوسروں کا خیر خواہ نہیں۔ بدترین انسان وہ ہے جو اپنے علم کے ذریعے لوگوں میں مشہور ہے مگر عمل کے اعتبار سے گمنام ہے۔ کل کی فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ سب کو رزق پہنچاتا ہے، تم پہلے راست بازی کی فکر کرو، نیک بننے کی فکر کرو، باقی چیزیں تمہیں مل جائیں گی۔ نیک سلوک کرنا زندگی کا امن و امان ہے۔ انسان کا اپنے سے بے تکلف اور قریبی شخص کے ساتھ غلطی کرنا بہت ہی خطرناک ہوتا ہے۔ مومن جب دیکھتا ہے تو عبرت حاصل کرتا ہے، اور جب خاموش رہتا ہے تو غور کرتا ہے، اور جب بولتا ہے تو ذکر خدا کرتا ہے، اور جب اسے کچھ دیا جائے تو شکر خدا کرتا ہے، اور جب مصیبتوں میں گھر جاتا ہے تو صبر کرتا ہے۔ عاشق کی موجودہ زندگی دراصل موت کی طرح ہے، اور موت ہی حقیقی زندگی ہے۔ داستان عشق کے اظہار کے لیے سینکڑوں زبانیں ہیں، لیکن ان کو سمجھنے والے بہت کم ہیں۔ حق کی راہ میں مرنا کتنا آسان اور آرام دہ ہے، اور عزت کی موت حقیقی زندگی ہے، اور ذلت کی زندگی بدترین موت کا پیش خیمہ ہے۔ جس کا مددگار اللہ کے علاوہ کوئی نہ ہو، خبردار اس پر ظلم نہ کرنا۔ سب سے پہلی چیز جو تم پر اللہ کے لیے واجب ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے احسانات کا شکر ادا کرو اور اس کی رضا کو حاصل کرو۔ خواہشوں کی پیروی حق سے روک دیتی ہے، اور امیدوں کا زیادہ ہو جانا آخرت کی یاد کو ختم کر دیتا ہے۔ تدبیر اور انتظام آدھی زندگی ہے۔ ڈر ناکامی سے ملا ہوا ہے۔ یقیناً بندہ گناہ اور نعمت کے درمیان پھنسا ہوتا ہے، مگر سوائے استغفار اور شکر کے اس کا علاج ممکن نہیں۔ حسد کا پھل دنیا اور آخرت کی بدبختی ہے۔ جو کہنا حق کے لیے کہنا، اور جو کرنا ثواب کے لیے کرنا۔ ظالم کے مددگار مت بننا، مظلوم کے مددگار بننا۔ صبر دل ہلا دینے والی مصیبتوں کو آسان بنا دیتا ہے۔ کل کی پریشانی کے لیے اپنے آج کی خوشی خراب مت کرو، ہو سکتا ہے کل وہ پریشانی آئے ہی نہیں۔ ہم دوسروں کی عزتیں اچھال کر، ان کو ذلیل کر کے، ان کے ساتھ بدکلامی کر کے اپنی عزت کی تلاش کرتے ہیں۔
خواہش ریشم کے کیڑے کی طرح کام کرتی ہیں۔ انسان خواہشات کے ریشم کو بنتا بنتا خود اسی خول میں دم گھٹنے سے مر جاتا ہے۔ محو تسبیح تو سب ہے مگر ادراک کہاں، زندگی خود ہی عبادت ہے مگر ہوش کہاں۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں سے منع کیا گیا ہے وہاں منع ہو جاؤ، اور جہاں چلنے کا حکم دیا گیا ہے وہاں چل پڑو۔ جتنا زیادہ اللہ کا شکر ادا کرو گے اللہ تمہیں اتنا زیادہ عطا کرے گا۔ اگر آپ حقیقت کو قبول کر لیں تو آپ کو کسی کی ہمدردی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ محبت کرنے والے چاہیں کتنے دور ہوں دل سے دور نہیں ہوتے۔ وجود وہ نہیں ہے جو بال اور کھال سے بنا ہے، وجود تو وہ روح ہے جو بال اور کھال کے بیچ میں رہتی ہے۔ جب زندگی کے معاملات اڑ جائیں تو یاد کرو کہ کہیں تم نے دوسروں کے معاملات اڑائے تو نہیں ہیں۔ آسانیاں دو، آسانیاں ملیں گی۔ سنگ گرا ہے راہ میں حائل تو کیا ہوا، منزل چھپی تو میرے حوصلوں میں ہے۔ انسان کے لیے اتنی عقل کافی ہے کہ سیدھے راستے، گمراہی اور خوش نصیبی میں تمیز کرے، کیونکہ بھلائی اور خیر کی تمام راستے خطرے سے محفوظ ہوتے ہیں۔ اگر لہجے شیریں اور میٹھے ہوں تو لفظ شفا دیتے ہیں۔ تکلیفیں چھوٹی بڑی نہیں ہوتی، حوصلے معنی رکھتے ہیں۔ نفرتیں پالنے والے لوگ بہت کمزور ہوتے ہیں، جن میں محبتیں نبھانے کی طاقت نہیں ہوتی۔ اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہو تو نماز دل سے ادا کیا کرو۔ جو شخص 1000 زخم کھانے پر موت سے نہیں ڈرتا وہ شہنشاہ کو گھوڑے سے اتارنے کی ہمت رکھتا ہے۔ دریا کی گہرائی صرف ایک پاؤں سے ناپنی چاہیے۔ دعاؤں کو بھلا کیسے تم چھوڑ سکتے ہو؟ ہتھیار کو لڑنے کے لیے مضبوطی سے تھاما جاتا ہے۔ جب دعا اور نصیب مد مقابل ہوتے ہیں تو دعا کے آگے مقدر بھی اپنا سر جھکاتا ہے۔ ہم خیال لوگوں کا احترام سب کرتے ہیں، اختلاف کرنے والوں کا احترام صرف بلند کردار لوگ کرتے ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی محبت میں کسی ایک مقام پر حیرت کے اندر گم ہو جائے وہ مجذوب ہوتا ہے۔ پرندے شکر گزار ہیں پتجھڑ کے بھی، تنکے کہاں سے لاتے اگر سدا بہار رہتی۔ لباس دولت سے بدل جاتے ہیں، دل اور سوچ خوف خدا سے۔ زندگی درسگاہ ہے، لوگ سوالات ہیں اور وقت جواب دیتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں فاتحہ خوانی پر بیٹھے ہوئے لوگ مردے کی تعریف اور زندہ لوگوں کی برائی بیان کرتے ہیں۔ شدید دھوپ میں سارے درخت سوکھ گئے، بس ایک دعا کا درخت تھا جو بے ثمر نہ ہوا۔ نفرت سنبھال کر رکھنے والے دل بوجھل ہی رہتے ہیں، جبکہ نفرت زندگی کا کوڑا کرکٹ ہے جن کو پھینک دینے سے دل میں کشادگی اور تازگی بڑھ سکتی ہے۔ اعتدال پسند رہیں تاکہ زندگی کی خوشیوں کو کثرت سے چکھیں۔ تھوڑی سی چیز حاصل کرنا پوری چیز کو چھوڑ دینے سے بہتر ہے۔
جہاں مان نہیں رکھے جائیں وہاں شکوے نہیں ہوتے، گفتگو نہیں ہوتی، گزارشیں نہیں ہوتی، پھول نہیں مرجھاتے، وقت پورا ہو جاتا ہے۔ اگر تمہارے پاس بہت زیادہ ہے تو اپنی دولت میں سے دو، اور اگر کم ہے تو اپنے دل میں سے دو۔ غم سے خالی ہو جاؤ، اس کے بارے میں سوچو جس نے یہ خیال پیدا کیے ہیں۔ زندگی کے پانی اندھیروں سے بہتے ہیں، اندھیروں سے مت بھاگو بلکہ ان کو تلاش کرو۔ جب اللہ کا نور دماغ میں سما جاتا ہے پھر وہ دماغ اثر یا سبب کا غلام نہیں رہتا۔ سنو، غیب سے مدد چاہتے ہو تو زمین پر لوگوں کی مدد کرنے لگ جاؤ۔ جب آپ اس مقام پر پہنچ جائیں جہاں آپ کو کسی کو متاثر کرنے کی ضرورت نہ رہے تو یہ آپ کی آزادی کا آغاز ہے۔ مومن کا مرض اس کی خطاؤں کا کفارہ ہوتا ہے۔ آپس کا اتفاق کچے گھروں کو قلعوں سے زیادہ مضبوط بنا دیتا ہے۔ کوئی تعلق بہت لمبے عرصے تک قائم رہے تو اس کے پیچھے بہت سارے درگزر ہوتے ہیں۔ تیرا اپنا نفس ہی تیرا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اس نفس ہی نے ہر کسی کو تیرا دشمن بنایا ہوا ہے۔ اگر گندے کپڑوں میں شرم آتی ہے تو گندی سوچ اور گندی نظر رکھنے میں بھی شرم آنی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ سنبھال کر رکھی ہوئی چیز اور غور سے سنی ہوئی بات کبھی نہ کبھی کام آ ہی جاتی ہے۔ میں زندگی ہوں، مجھے مد ازل ابد میں گواہ، پس و پیش سے نکل اور مجھے بسر کر دے۔ زندگی کے رنگ عجیب ہوتے ہیں، ان رنگوں پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ مسکرانا صرف خوش ہونے کے لیے نہیں بلکہ دکھوں کو چھپانے کے لیے بھی پڑتا ہے۔